الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے گے، ہمارے آقا گنبد خضرا میں ہمارا درود سن رہے گے۔ اس عقیدے کے ساتھ محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خلاق کی کائنات مالک شخص جہاد ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں صحبت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو۔ کس کے ساتھ؟ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، رہا کرو۔ اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ اور غالباً شیخ سعدی یا مولانا روم نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی، پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ آپ فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اچھے اور نیک اور اللہ رسول کے فرما بردار لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، کیونکہ جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ میں 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق آپ کے زندگی کے واقعات میں سے 2-3 مختلف واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور وہ بھی سبق آموز واقعات ہیں، مختلف ہیں۔ اسے سنیے گا اور اسے سبق کیا ملتا ہے وہ آپ اسے یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی کے جو واقعات ہیں نا وہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے گئے، وہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اسے ہم اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی ہم کیا کریں، کوشش کریں۔ اب دیکھیں ایک واقعہ سرکار غوث پاک، اور میں نے یہ پہلے آیت کریمہ میں بتا دیا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، بولو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب سنیے گا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے ہزاروں شاعروں نے اپنے کلام کے اندر بھی، مصروں کے اندر بھی اسے بیان کیا گیا۔ بڑا خوبصورت اور مشہور واقعہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس سے جو ملنے والا سبق ہے نا وہ آپ کو بتانا مقصود ہے، لیکن واقعہ بھی برقطن میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ پوری بات آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قیمتی جبہ پہنتے تھے،
کپڑے بڑے قیمتی پہنتے تھے، مہنگے کپڑے پہنتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ غوث پاک اتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے کہ اس وقت کا بادشاہ بھی ایسے قیمتی کپڑے پہننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اتنے قیمتی کپڑے سرکار غوث پاک پہنتے تھے۔ اور یہ قیمتی کپڑا کیوں پہنتے تھے؟ اس وجہ سے پہنتے تھے تاکہ بادشاہوں کا غرور ٹوٹ جائے، بادشاہوں کا گھمنڈ ٹوٹ جائے، وہ اس نشے میں نہ رہے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اللہ اکبر قیمتی جبے پہن کر بتایا تھا کہ اللہ اکبر ہم اللہ والے گے، ہمیں مال و دولت کی لالچ بالکل لگی گے، لیکن اگر ہم اپنے آپ پر آ جائیں تو یاد رکھو ہم کپڑا بھی ایسا پہنے کہ بادشاہ بھی ایسے کپڑے پہننے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی کبھار جو کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو خوب چرچا کرو۔ اللہ اوپر کبھی اس پر آپ عمل فرماتے بلکہ ہمیشہ عمل فرماتے، اور اللہ اوپر آپ لوگوں کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ بڑا قیمتی جبہ پہنتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بازار میں قیمتی جبہ پہن کر گئے تھے تو ایک چور کی نظر خراب ہوئی تھی۔ چور ساتھ میں آ گیا، گھر تک آ گیا۔ پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر میں تشریف لے گئے، اپنا جبہ نکالا، کھوٹی پہ جو ہے لٹکایا اور پھر جو ہے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے چور نے کیا کیا، موقع پاتے ہی جو ہے جبے کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیا کر لیا؟ جبے کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب جیسے ہی ہاتھ میں پکڑنا تھا دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ غوث پاک نے دستک کو سنا، غوث پاک کی آنکھیں بند ہیں۔ آپ نے آنکھیں بندھی ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا اندر آ جائیے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اندر آ جائیے۔ اب جو آنے والا جو شخص تھا نا، اللہ اکبر، ان کا نام کیا ہے؟ انہیں خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے غوث پاک کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی، بصرہ کے اندر یا کسی بھی شہر میں ایک کتب کا انتقال ہو گیا، وہاں پہ کسی کتب کا انتخاب کرنا ہے، کسی اور کتب کو بٹھانا ہے، کسی اور کتب کی ضرورت ہے۔ وہاں کا جو کتب تھا، وہاں کا جو ولی تھا، یعنی اولیاء اللہ کی جو کیٹیگری ہوتی ہے ان میں سے ایک کیٹیگری کتب کی بھی ہوتی ہے، تو کہا کتب کا انتقال ہو گیا، وہاں کسی اور کتب کا انتخاب کرنا ہے۔ اب سنا آپ نے کہ سرکار غوث پاک کے گھر میں کون آیا تھا؟ بولے کون آیا تھا؟ چور آیا تھا نا، چوری کرنے کے لیے۔ اس نے ہاتھ میں کیا پکڑ لیا تھا؟ جبہ بھی پکڑ لیا تھا چوری کرنے کے ارادے سے۔ اللہ اکبر، غوث پاک نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے دروازے کے پیچھے جو ہے وہی کتب ہے اسے لے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ میرے گھر والے دروازے کے پیچھے کتب ہے، اسے ہی لے جاؤ، وہ کتب بن جائے گا۔ وہ اپنے وقت کا ولی ہے۔ وہ تھا کون؟ چور۔ غوث پاک کی زبان سے کیا نکلا؟ کتب ہے، ولی ہے، اسے لے جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہا دروازے کے پیچھے دیکھا، ہاں ایک آدمی جبہ پکڑ کے بیٹھا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا چلیے فلاں جگہ کتب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ وہاں کے کتب ہیں۔ یہ بڑا سکتے میں، یہ بڑا حیرت میں، میں کتب بن گیا، میں ولی بن گیا، ارے میں تو چور ہوں، میں کیسے ولی بن گیا، کتب بن گیا۔ تو یہ آدمی، یہ چور کہتا ہے کہ حضور آپ جو ہے اس طرح کی بات نہ کرے، میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، چور ہوں، کتب کیسے ہو گیا؟ تو اللہ اکبر، خضر علیہ السلام نے فرمایا جب تک بازار میں تھے اور جب تک دروازے کے باہر تھے وہاں تک تم چور تھے، لیکن جس دروازے کے اندر آئے گو، جس در پر آئے گو، وہ در ایسا در ہے کہ یہاں پر چور آتا ہے لیکن اللہ کا ولی بن کے جاتا ہے۔ چور بھی آتا ہے تو اللہ کا ولی بن کے جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہم نے ہزاروں بار سنا ہے، بتانا مقصود واقعہ نہیں، لیکن اس سے سبق کیا ملا کہ اللہ کو بھائی یاد رکھو، وہ تو تھا تو چوری ہی نا، کوئی ولی نہیں تھا، کوئی عالم فاضل نہیں تھا، وہ چوری ہی تھا، چوری ہی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کو تو چاہیے یہ تھا کہ چور کو سزا دے دے جو چور کی سزا ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ اکبر سرکار غوث پاک نے وقت کا کتب بنا دیا، ولی بن گیا۔ تو ایک چور جو ہے کتب کیسے بن گیا، ولی کیسے بن گیا؟ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا اس وجہ سے وہ ولی بن گیا کہ اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن تھا۔ کیا تھا؟ غوث پاک کا دامن تھا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا وہ تو تھا چور ہی لیکن وہ ولی بنا گئے، تو اسے چند لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے غوث پاک کی صحبت حاصل ہو گئی، غوث پاک کی ہم نشینی حاصل ہو گئی، غوث پاک کا ساتھ مل گیا۔ چند لمحے ایک نیک آدمی کا، ایک اللہ کے ولی کا، بلکہ ولیوں کے سردار کا ساتھ مل گیا تو اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكُونُوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ
کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ اچھوں کی صحبت تمہیں کیا بنا دے گی؟ اچھا، ولی کی صحبت انسان کو ولی بنا دیتی ہے، عالم کی صحبت انسان کو علم والا بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نیک لوگوں کی صحبت انسان کو کیا بناتی ہے؟ نیک بناتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نمازی بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے قرآن پڑھنے والا بن جائیں، ہم یہ چاہتے انصاف کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں غیروں کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بڑے رتبے پر چلے جائے تو عالموں کے پاس بیٹھو، بڑے رتبے پر پہنچ جاؤ گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، بڑے رتبے پر پہنچ جاؤ گے۔ غیروں کے ساتھ بیٹھنے والے وہ کبھی بڑے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے گے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اگر چور بھی ہو تو اللہ وقت کا قطب بنا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر، نیک لوگوں کی صحبت کیا کرتی ہے؟ نیک بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک اور بات عرض کروں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہو۔ اللہ اکبر، جسے ہم اور آپ بلکہ ساری دنیا جس سے ہندوستان کا راجہ غریب نواز کہتی ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک بڑا آتش کدہ تیار کیا ہوا ہے، بڑی آگ لگائی ہوئی ہے، لوگ وہاں پر بیٹھے گئے اور کچھ انتر منتر پڑھ رہے گئے اور وہاں پر بیٹھ کے کچھ بات چیت کر رہے، آگ کو دھیان سے دیکھ رہے ہیں۔ غریب نواز نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، قریب گئے، وہیں سے گزر ہو رہا تھا غریب نواز کا، دیکھا یار یہ لوگ تو بڑے گمراہ ہو چکے ہیں، بھئی یہ تو گمراہیت میں یہ لوگ تو غریب نواز نے ان لوگوں سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ آگ کو بتایا کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ خدا ہے، اور ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں مسلم۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ یہ آگ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کا حکم آگ کے اوپر بھی چلتا گیا۔ یہ خدا تھوڑی ہے، خدا تو وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، خدا تو وہ ہے جس کا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ کہا یہ آگ جو ہے اسی کو جلا سکتی ہے جسے اللہ حکم دے آگ کو کہ آگ اسے جلا دے، تو آگ اسے ہی جلا سکتی ہے، اور جسے اللہ حکم نہ آگ کو حکم دے تو آگ جلا سکتی نہیں ہے۔ تو کہا یہ آگ خدا نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے آگ کی پوجا کرنے والے، وہ سب کہہ رہے کہ بھائی ہمیں تمہاری باتوں میں نہیں آنا، ہم تو جس کی عبادت کرتے اسی کی کریں گے، جس کی پوجا کر رہے ہیں اسی کی کریں گے۔ تو غریب نواز نے فرمایا اچھا اپنے خدا پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے بتاؤ۔ کیا کہا غریب نواز نے؟ آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے بتاؤ۔ تو وہ جتنے پوجا کرنے والے تھے سب کے سب ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کی تو فطرت ہے جلانا، آگ کا تو کام ہی ہے جلانا، آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جلا دے گی آگ، یہ تھوڑی آگ کسی کی جو رشتہ دار لگتی ہے کہ اس کو نہیں جلائیں گے۔ تو کہا کہ بتاؤ تمہیں اپنے خدا پر ہی بھروسہ نہیں ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور تم آگ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا اگر آپ کو اپنے خدا پر اتنا بھروسہ ہے تو آپ ہی آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے بتاؤ، آپ ہی بتاؤ۔ ان لوگوں نے غریب نواز کو چیلنج کیا۔ اللہ اکبر، جیسے ان لوگوں کا کہنا تھا تو ایک جو مین آدمی تھا ان لوگوں کا، اس کے ہاتھ میں اس کا ایک بچہ تھا، تو غریب نواز اس کے بچے کو لے کر آگ کے اندر چلے گئے۔ کیا ہوا؟ غریب نواز اس کے بچے کو لے کر آگ میں چلے گئے اور لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا، یار یہ کیسا فقیر ہے، یہ اللہ اکبر یہ کیسا آدمی ہے، خود تو آگ میں گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، خود تو جلے گا، میرا بچہ بھی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، لیکن زمانے نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، کچھ ہی لمحے کے بعد، کچھ ہی وقت کے بعد سرکار غوث سے جو اللہ اکبر سرکار غریب نواز آگ کے اندر سے تشریف لاتے گئے، غریب نواز بھی سلامت ہے، ہاتھ میں بچہ بھی صحیح سلامت ہے۔ آگ نے جو ہے غریب نواز کو بھی نہیں چلایا، بچے کو بھی نہیں چلایا۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ اکبر جتنے وہاں لوگ کھڑے تھے سارے کے سارے سکتے میں آ گئے اور ٹک ٹکی نظر باندھ کے دیکھنے لگے یہ کیسا اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ اکبر غریب نواز نے فرمایا یہ میرا خدا ہے کہ اللہ اکبر اگر چاہے تو کہ مجھے آگ جلا سکتی ہے، اگر وہ نہ چاہے آگ مجھے جلا سکتی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جتنے بھی وہاں لوگ تھے سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن اللہ اکبر ذرا غور کریں، چلو غریب نواز کو آگ نے نہیں جلایا یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن بچہ تو مسلمان نہیں تھا نا، بچہ تو مشرکوں کا تھا نا، بچہ تو آگ کی پوجا کرنے والوں کا تھا، تو بچے کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ بچہ کیسے صحیح سلامت لوٹ آیا؟ تو اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگرچہ وہ بچہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا تھا لیکن غریب نواز کے ہاتھ میں تھا،
غریب نواز کی صحبت میں تھا، غریب نواز کے دستے پاک میں تھا، تو اللہ اکبر، اگر اس آگ نے اگر بچے کو صحیح سلامت چھوڑا گئے تو غریب نواز کی صحبت کی وجہ سے چھوڑا گئے، غریب نواز کے کرم کی وجہ سے چھوڑا گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحبت کا اثر۔ اگر چند لمحے بھی اگر کسی اللہ کے ولی کی صحبت مل جائے، نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، تو اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے کہا اچھوں کی صحبت تمہیں کیا بنا دے گی؟ اچھا، اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو ہمیں کس کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ کہ برے لوگوں کے ساتھ؟ اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا قرآن حکم دیتا ہے، وَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھا کرو، بدکاروں کے ساتھ نہ رکھا کرو۔ یہ تو اشرف المخلوقات انسانوں کی بات ہے۔ میں تو آپ کو اللہ اکبر جانوروں کی بات کروں، اگر جانوروں کو بھی اگر کسی نیک آدمی کی صحبت مل جائے تو جانور بھی اعلیٰ قسم کا ہو جاتا ہے، جانور بھی شان والا ہو جاتا ہے، جانور بھی کمال والا ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، کبھی غور کریں، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، پڑھتے کہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں۔ پورے جتنے اندر رکوع ہیں سارے رکوع ہر جمعہ کے دن کیا اس میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس پورے سورہ کہف کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے اصحاب کہف کا۔ یہ 12 آدمی یا کم و بیش کم زیادہ اس آدمی تھے جو نیک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی اور اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، یہ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے کہ جو لوگوں کا ایمان چھین رہا تھا، تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے وہ شہر چھوڑ کے ایک غار کے اندر یہ لوگ چلے گئے، وہاں سے نکل گئے اور ایک غار کے اندر چلے گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تو یہ لوگ جب غار کے اندر جانے کے لیے نکلے نا، تو ساتھ میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ کتا بھی ان نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو نیک لوگوں نے کہا کتے تیرا کام ہے بھونکنا، تو بھونکے گا آگا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم کہاں پر گئے۔ کہا تیری وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے اور ہمارا ایمان برباد ہوگا اگر بادشاہ کے ہاتھ لگ گئے۔ کہا ہمارے ساتھ نہ رہے۔ اللہ اکبر، کتا زبان حال سے کہنے لگا کہ اللہ اکبر، میں اپنے لوگوں کو اور غداروں کو پہچانتا ہوں۔ کیا کہا کتے نے؟ زبان حال سے کہا کہ میں اللہ والوں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو پہچانتا ہوں۔ کہا آپ اس سے گھبرائیے نہ، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کی صحبت ہی میں رہوں گا۔ غور کیجئے گا، وہ کتا راستے میں سے نیک لوگوں کی صحبت میں ہو گیا، نیک لوگوں کے ساتھ چلنے لگا۔ تو سورہ کہف کے اندر اللہ نے اس کتے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے اس کتے کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کتا غار کے دہانے اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے۔ ذرا سوچے، کتا اس لائق نہیں ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا جائے۔ اللہ وہ تو جانور ہے، قیامت کے دن مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن غور کرے اس کتے کو چند لمحے کے لیے اللہ کے ولیوں کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو اللہ اوپر یہ جو کتا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا اور ہمارے مفسرین نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کتے کو انسانی شکل کے اندر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس کتے کو بلعام باور کی شکل کے اندر اللہ اکبر جنت میں داخلہ دے گا۔ کس وجہ سے؟ یہ ذات کا کتا ہی ہے، بھونکنے والا کتا ہے، اتنے شان والا، قرآن میں اس کا ذکر اچھے الفاظ کے ساتھ، اور قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت میں اس کو داخلہ ملے گا۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کیا ہو جاؤ گے؟ نیک ہو جاؤ گے۔ اگر پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے پڑھے لکھے بنو گے، عالم کی صحبت میں رہو گے علم والے بنو گے، نمازیوں کی صحبت میں نمازیوں کے پاس بیٹھو گے نمازی بنو گے، قرآن پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھو گے قرآن پڑھنے والے بنو گے۔ آج ذرا غور کیجئے گا نا، اللہ اکبر، شادی کے موقع چل رہے ہیں، شادی بیاہ کے، اللہ اکبر، جب کوئی بندہ شادی کرے نا تو اس پر فرض ہے کہ نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل اور میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے سارے مسائل اسے یاد ہو۔ یہ نکاح کرنے والے کے اوپر ضروری ہے، ویسا نہیں کہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے نکاح کر لے سنت ادا کرنے کے لیے، نہیں، اس پر لازم و ضروری ہے کہ نکاح کے جو مسائل ہیں، اسی طرح حقوق کے جو مسائل ہیں، اسی طریقے سے جو اللہ اکبر
میاں بیوی کے آپس میں معاملات کے جو مسائل ہیں، طلاق کے جو مسائل ہیں، اسے یاد کر لے اور اسے پڑھنا، اسے سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ لیکن آج بندہ نکاح کرتا ہے، لیکن ذرا غور کرے کیا اسے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سے وابستگی ہوتی ہے؟ کیا اللہ اکبر کس طریقے سے اللہ اکبر ہمیں اس بندھن کے اندر بندھنا گے اور کیسے نکاح کیا جاتا ہے، شرعی اصول بھی اسے یاد ہوتے ہیں؟ ہرگز یاد نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ منگنی سے لے کر نکاح ہونے تک یہ ایسے لوگوں کی صحبت میں، پہلے بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا جن کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا سینہ علم سے کورا گئے، جن کا ذہن صرف دنیاوی سخن گئے، جنہیں قرآن سے حدیث سے کوئی مطلب ہی نہیں گئے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا گئے۔ اللہ وہ پر ایک رشتے کے نکاح میں بنتا گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کے شرعی حقوق ادا نہیں کر سکتا گئے۔ اللہ وہ پر اسی طریقے سے میاں بیوی میں نفرتیں پھیل لگی گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہاری جو صحبت ہے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بری صحبت کا اثر ہوگا، اگر خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے یہی اثر ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے علم جاننے والوں کے ساتھ، مسائل جاننے والوں کے ساتھ، علم دین کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کو پر نکاح کے مسائل کیا ہے، اسی طریقے سے نماز، وضو اور غسل کے مسائل کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو اس وقت علم حاصل ہوگا جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو گے۔ کیسے لوگوں کی صحبت میں؟ نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت بنائے۔ اللہ اکبر، میں بات کر رہا تھا، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، جانور کو بھی مل جائے تو وہ کتنا اعلیٰ اور شان والا ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ احمد جام۔ ان کی عادت تھی وہ شیر کے اوپر ہمیشہ سواری کرتے تھے، شیر پر ہمیشہ سواری کرتے، اور کسی جگہ پر بھی اللہ کے ولی جاتے تھے تو سامنے گھر والوں کو کہہ دیتے دیکھو میرا شیر آئے گا، میں اس پر سواری کر کے آؤں گا، میرے شیر کی خوراک ہے ایک گائے کھانا۔ کیا کھانا؟ ایک گائے کھانا کا، اس کے لیے گائے کا بندوبست کرنا۔ اتفاق سے وہ ایک دن مہمان بن کے غوث پاک کے پاس چلے گئے تو انہوں نے سرکار غوث پاک کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں آ رہا ہوں، دعوت پر مہمان بن کے آ رہا ہوں، تو میری دعوت ہوگی لیکن میرے شیر کی دعوت کرنی ہے اور اس کی دعوت ہے ایک گائے کھانا۔ غوث پاک کے بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ہمارے یہاں آنگن میں باہر جو ہے گائے بندھی ہوئی ہے، ان کی خوراک جو ہے اس شیر کو دے دو، شیر کی خوراک ہے شیر تک پہنچا دو۔ اتفاق دیکھ کے وہ اللہ کے ولی سواری کر کے آ رہے ہیں شیر کے اوپر۔ کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ شیر کے اوپر۔ شیر جیسے ہی آیا گائے کی طرف جیسے دوڑنے والا تھا، اس سے پہلے سرکار غوث پاک کے آستانے کے سائے میں ایک کتا بیٹھا کرتا تھا۔ کون بیٹھتا تھا؟ کتا بیٹھتا تھا، اور یہ غوث پاک کا پالا ہوا نہیں تھا بلکہ غوث پاک کے آستانے پر جو اللہ کے ولی ہڈیاں کھا کر جو پھینک دیتے تھے اسے کھا کر وہ کتا پل رہا تھا۔ غوث پاک کا پالا ہوا نہیں تھا، پالا ہوا ہونا الگ ہے اور خود پل کے زندگی گزارنا الگ ہے۔ غوث پاک کا پالا ہوا نہیں تھا، غوث پاک کے آستانے پر پل رہا تھا، اس کی نسبت غوث پاک کے آستانے کی تھی۔ اس کتے کو لوگ کہتے تھے یہ غوث پاک کے در کا کتا ہے، اسے نسبت تھی اللہ کے ولی کے آستانے سے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ شیر اللہ اکبر گائے کی طرف دوڑا، یہ کتا فوراً دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد شیر کو چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیا، شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لوگ حیرت زدہ گئے، لوگ سکتے میں گئے۔ بات کیا گئے کہ اللہ اکبر، شیر سارے جانوروں کا سردار گئے، شیر کی حکومت سارے جانوروں پر ہوتی گئے، کسی جانور میں مجال نہیں کہ شیر کا مقابلہ کر سکے، لیکن اس کتے کے اندر ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ کتا دوڑ کے شیر کے ٹکڑے کر دیتا گئے، اسے نصف و نابود کر دیتا گئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ غوث پاک کے آستانے کی صحبت کا اثر تھا، یہ غوث پاک کے آستانے کی صحبت کا اثر تھا۔ غوث پاک کے در پر جو ٹکڑے پڑے رہتے تھے اسے کھا کر وہ پل رہا تھا۔ اللہ پر اسی ٹکڑوں کی برکتوں سے، اسی آستانے کی نسبت کی وجہ سے اور اسی آستانے کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ میرے امام فرماتے گئے کیا دبے جس میں حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ یہ اللہ اس کتے کو نسبت تھی سرکار غوث پاک کے آستانے سے۔ ذرا سوچیں، اگر کتے کو نسبت ہو جائے آستانے سے، وہ اتنی شان والا ہو جائے، تو اگر اشرف المخلوقات انسان کو اگر نیک لوگوں سے، غوث پاک سے، غریب نواز سے، غریب نواز کے سچے غلاموں سے، غوث پاک کے سچے مریدوں سے اگر نسبت ہو جائے، بتاؤ وہ اعلیٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
وہ شان والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن سامنے والے کی صحبت بھی ایسے ہونی چاہیے، جس کی صحبت میں آپ بیٹھو گے اس کا اثر تم پر نظر آئے گا، جس کے قریب آپ بیٹھو گے اس کا اثر تم پر نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ ایک دنیاوی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا پولیس والوں کی ریڈ پڑتی ہے کبھی شراب کے اڈوں پر، پڑتی ہے نا، کبھی کبھار جوئے کے اڈوں پر، جوئے جو لوگ کھلواتے ہیں تو ان کے اڈوں پر بھی کبھی پولیس کی ریڈ پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جب پولیس ان کو پکڑتی ہے تو جو لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں یا شراب کے اڈوں پر ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں تو ان کو تو پکڑ ہی لیتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوا نہیں کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن جوا کھیلنے والوں کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، شراب نہیں پی رہے ہوتے لیکن شراب کے اڈوں کے پاس ہوتے ہیں، تو پولیس والے انہیں بھی پکڑ کے لے جاتے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ لوگ شراب نہیں پی رہے تھے، یہ لوگ جوا نہیں کھیل رہے تھے، پھر کس وجہ سے پکڑ کے لے گئے، پھر کس وجہ سے اللہ اکبر ان پر بندش آ گئی؟ تو اللہ اکبر بات یہی ہے کہ یہ لوگ بروں کی صحبت میں تھا، ان کا اثر ان پر بھی ہو گیا۔ یہ لوگ گندے لوگوں کی صحبت میں تھے، ان کا اثر ان پر بھی ہو گیا۔ ذرا سوچیں، اگر شراب پینے والوں کے پاس بیٹھے تو مجرم ہم بھی کہلائیں، اگر جو ہے جوا کھیلنے والوں کے پاس بیٹھے کھیلے نہ پھر بھی مجرم کہلائیں۔ تو ذرا سوچیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اگر برے بن سکتے گئے تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھے بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے نیک بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اپنی صحبت کا خیال رکھے، اپنے کس کے ساتھ رشتہ گے، کس کے ساتھ ہم نشینی گے، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ویسا ہی اللہ اکبر تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اللہ اکبر یاد رکھے، جتنی اچھی صحبت والوں کے ساتھ بیٹھو گے اتنی اچھی صحبت تمہیں ملے گی، اتنا اچھا کردار تمہیں ملے گا، اتنے اچھے اخلاق تمہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غور کریں وہ اتنے اعلیٰ کیسے ہو گئے، اتنے شان والے کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ انہیں ہمارے آقا کی صحبت میسر تھی، انہیں ہمارے نبی کی صحبت میسر تھی، اتنے اعلیٰ ہو گئے۔ جنہیں صحابہ کی صحبت ملی وہ تابعین بن گئے، جنہیں تابعین کی صحبت ملی وہ تبع تابعین بن گئے۔ اور یاد رکھیں اللہ اکبر، جنہیں غوث پاک سے سچی نسبت ہو گئی، جنہیں غوث پاک سے اللہ اکبر سچا پیار ہو گیا، اور جنہیں غوث پاک کی واقعی میں صحبت مل گئی، وہ اپنے وقت کا امام احمد رضا بن کے چمکا، وقت کا اعلیٰ حضرت بن کے چمکا۔ یاد رکھے یہ نسبتوں کا فیض ہے، یاد رکھے یہ صحبت کا فیض ہے۔ اور اللہ اکبر ایک بات میں نے ابھی کے واقعے میں بتائی تھی، وہ کتا غوث پاک کا پالا ہوا، بولو غوث پاک کا پالا ہوا نہیں تھا۔ جب وہ غوث پاک کا پالا ہوا نہیں تھا تو اس کی طاقت کا یہ حال تھا کہ وہ بڑے بڑے شیر کو بھی اللہ بس چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا تھا۔ جو پالا ہوا نہیں تھا اس کی طاقت کا یہ حال تھا، تو جو غوث پاک کے پالے ہوئے گے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جو غوث پاک کے پروردہ گے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک نے کئی لوگوں کو پالا گے اور کئی لوگوں کو پال لگے گے، سارے لوگ غوث پاک کے ٹکڑوں پر پل لگے گے، لیکن اللہ جنہیں غوث پاک نے اپنی خاص نظر عنایت سے پالا گے انہی لوگوں میں ایک شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ یہ اللہ اکبر امام احمد رضا غوث پاک کے پالے ہوئے گے۔ یہ بتانا یہ چاہتا ہوں اس دور کے اندر ہزاروں ایمان کے لٹیرے گھوم رہے گئے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا، اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ غوث پاک کے پالے ہوئے گے۔ اور کیسے پالے ہوئے گے اور کیسی نسبت ہے؟ غوث سرکار اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تجھ سے ہے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اللہ اکبر، میری گردن میں بھی ہے ڈور کا ڈورا تیرا۔ اور فرمائے جسے غوث پاک کی صحبت اور جنہیں غوث پاک کے آستانے کی نسبت مل گئی تو غوث پاک فرماتے گئے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ بھائی یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کرے، اپنی زندگی اچھے سے گزارنا چاہتے گے اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے، برے لوگوں کو نہ بنائے، برے لوگوں کو نہ بنائے۔ آج ہم نے آئیڈیل ہیرو کو بنا لیا، اس لیے دیکھو نوجوانوں کے بال، دیکھو کسی کے بال ایسے کھڑے جیسے اس کو کرنٹ لگاؤ، کسی کے سائیڈ میں سے بال کٹے ہوئے ہیں، کسی کے کچھ کھڑے ہیں کچھ بچھے ہوئے ہیں، کسی کے سائیڈوں میں سے کٹے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھار تو کچھ لوگ اتنے اعلیٰ قسم کے ہو جاتے پیچھے چوٹی بھی رکھ لیتے ہیں۔
ہے نا، سنیاس لے لیتے ہیں دنیا سے، بیوی بچوں سے پریشان ہو کے، اور اسے سنیاسی کا نام دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب کس کا اثر ہے؟ یہ سب ہیرو کو اور ہیروئن کا آئیڈیل بنانے کا نتیجہ ہے کہ تمہارے بال ایسے کٹے ہوئے گئے۔ لیکن اللہ اکبر، اگر جس نے آئیڈیل نیک لوگوں کو بنایا، اللہ کے ولیوں کو بنایا، ذات مصطفیٰ کو بنایا، تو وہ ایسے ہی بال رکھا کرتے ہیں جیسے مصطفیٰ رکھا کرتے تھے۔ وہ ایسے ہی اللہ کو بال رکھتے ہیں جیسے مصطفیٰ رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے غیروں کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے، کبھی نہ بنائے۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے اپنے لوگوں کو بنائے۔ کبھی کبھار دیکھو، ایک مرتبہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بہت پہلے، مطلب اللہ اکبر، کوئی ایسی پکچر ریلیز ہوئی تھی جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین اس نے کوئی فیشن کی تھی۔ میں نے اپنے نوجوانوں کو اللہ بس چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھا اسی کے ایکشن کر رکھے گے، اسی کے نقش قدم پر چل رکھے گے۔ معاذ اللہ، یہ غیروں کو آئیڈیل بنانے کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھنا، غیروں کو آئیڈیل بناؤ گے تو قبر میں بھی نہیں پہچانے جاؤ گے، قیامت کے دن بھی نہیں پہچانے جاؤ گے۔ لیکن اگر نیک لوگوں کو آئیڈیل بنایا، چہرے پر سنت مصطفیٰ بھی سجاؤ گے، اللہ پر لباس، بدن پر لباس بھی اسلامی لباس ہوگا، اور چلنا پھرنا بھی اسلامی طریقے سے ہوگا۔ تو جب نیک لوگوں کو آئیڈیل بناؤ گے تو قبر میں کچھ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا خود تشریف لائیں گے اور بتائیں گے یہ چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام آیا گے، یہ تو میرا عاشق آیا گے۔ قیامت کے دن کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میرے آقا خود بارگاہ رب میں عرض کریں گے، مولا اس کا کوئی حساب کتاب نہ لینا، اس لیے کہ یہ دنیا میں مجھے یاد کر کے آیا گے، میرا طریقہ اپنا کے آیا گے، میری سنت پر عمل کر کے آیا گے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ کونوا مع الصادقین، کس کے ساتھ رہو؟ کس کے ساتھ رہو؟ سچوں کی صحبت میں رہو۔ ایک آخری بات غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں سے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں تشریف لے گئے، بغداد کے بازار کے اندر ایک یہودی آیا اپنا گھوڑا لے کر بیچنے کے لیے۔ اس نے قیمت کیا لگائی؟ 2-3 دن کے بعد اس یہودی کی بیٹی کی شادی تھی، تو بازار میں آنے کے بعد اس نے قیمت لگائی۔ قیمت میں یہ کہا کہ یہ میرا گھوڑا میں 5,000 میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ کتنے ہزار میں؟ 5,000 میں۔ اب اتفاق دیکھو، پورا دن گزر گیا، کوئی اس کا گھوڑا خریدنے کے لیے نہ آیا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، بڑا پریشان ہوا کہ یار کوئی گھوڑا خریدنے نہیں آتا۔ تو آخر میں اس نے مجبوری میں کیا کہا کہ میں اپنا گھوڑا 2,000 میں بیچوں گا۔ کتنے میں کہا؟ کتنے میں؟ 2,000 میں کہا 2,000 میں بیچ دوں گا۔ اتنے میں غوث پاک تشریف لاتے ہیں۔ غوث پاک نے اس یہودی کو دیکھا، کہا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ گھوڑا ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا کتنے میں بیچنا ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت تو دن میں 5,000 تھی، ابھی 2,000 روپے۔ تو غوث پاک نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کے دیے۔ کتنے ہزار؟ 5,000۔ اس نے کہا حضور 3,000 زیادہ کس بات کے؟ تو غوث پاک کا فرمان سنیں۔ غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرے نانا مدینے والے آقا نے فرمایا کہ جب جس سے کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس کی مجبوری کبھی مت خریدنا۔ کیا فرمایا؟ اس کی مجبوری کبھی مت خریدنا۔ کہا یہ اللہ 5,000 میں اپنی مرضی سے بیچ رہا تھا، 2,000 میں مجبوری میں بیچ رہا تھا، اور نانا نے مجبوری خریدنے سے منع کیا گیا۔ یہ غوث پاک کی زندگی بتاتی ہے۔ غوث پاک کے ہم مرید ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے گے، کسی کی مجبوری کبھی مت خریدنا۔ آج مسلمانوں کے حالات دیکھو، لوگوں کی کروڑوں کی زمینیں اس کی مجبوریوں کی وجہ سے دبا کے رکھ لی گئے، لوگوں کی جائیداد ان کی مجبوری کی وجہ سے دبا کے رکھ لی گئے۔ اور اب تو ویاز کا کاروبار ہو رہا ہے بھائی، ویاز 1,000 روپے دے دو، اس کے بعد اس پر ویاز چڑھا دے جاؤ، 10%، 15%، 20% چڑھاتے جاؤ، اور سامنے والا مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ ویاز دینے والا آدمی سامنے والے کی لاکھوں کی پراپرٹی 1,000 روپے میں صرف اس کی مجبوری کی خرید کر ساری چیزیں اپنے نام پر کروا لیتا ہے، ساری چیزیں اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا، غوث پاک کے مریدوں کی یہ شان نگی ہے، کسی کی مجبوری خریدے۔ جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز خریدے نا تو اللہ اکبر اس کی پوری قیمت دیا کرے۔ زمین خریدے، دکان خریدے، مکان خریدے یا کوئی اور چیز خریدے، اس کی مکمل قیمت دے کے اس سے وہ چیز خریدنا۔ کبھی اس کی مجبوری کا سودا مت کرنا، کبھی اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھانا۔ یاد رکھنا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، آج جی لوگے، 15 سال 20 سال جی لوگے، 100 سال جی لوگے، لیکن قبر میں کیا کرو گے؟ قیامت کے دن کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ اکبر، جو میں نے شورات میں وعدہ کیا تھا، 2 واقعات 3 واقعات بتاؤں گا۔
دو واقعات میں نے عرض کیے کہ اللہ اکبر، غوث پاک نے بھی یہ فرمایا، قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور غوث پاک نے یہ فرمایا کہ بندو یاد رکھو آج جس طرح کے حالات ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کے سودے کرنے یہ کبھی مت خریدنا۔ یہ لوگ وہی کر رہے ہیں جو بیاج پر کاروبار کر رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ خدا را اس کام کاج کو بند کرو، بیاج پر دھندے کرنا بند کرو یار، بند کرو مسلمانوں، بند کرو۔ کھلی بات کہہ رہا ہوں، کب تک بیاج پر؟ یاد رکھنا بیاج کھانے والے جب مرتے ہیں نا، آخر میں تڑپ تڑپ کے مرتے گئے۔ لوگ پانی پلانا چاہتے، گلے کے نیچے پانی نہیں اترتا، ایسے لوگوں کو لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا کو موت کی فکر نہیں ہے؟ یاد رکھنا بیاج پر دے کر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کی جائیداد کو اپنے نام کروانا یا اپنے بس میں کر لینا، ان عادتوں سے باز آؤ، ورنہ یاد رکھنا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب دینا گے۔ بس اللہ سے دعا کرے جس طریقے سے اللہ نے ہم سب کو غوث پاک کے غلاموں میں پیدا فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ غوث پاک کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل